ہم کال کرتے مہنگے سے مہنگا پھل میری اماں کے ختم میں میرے ابے کے ختم میں آنا چاہیے، آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کھلایا 2-4 ماہ پہلے ڈاکٹر نے بھی تو ہمیں تاکید کی تھی نا، انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، ان کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اچھے پھل کھلائیے گا۔ وہاں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آئی، زندگی میں کھلاؤ نا یار۔ ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے ہیں، کیا یہ ادب ہم نے ماں باپ کا زندگی میں کیا؟ گالیاں دی، برادری میں پڑے، پنچایت میں ہم نے ذلیل کیا۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو بھائی، یہ ایک بار آتے ہیں، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر ناراض چلے گئے نا، سنیے گا جملہ، اگر یہ ناراض چلے گئے، ہم زندگی سے راستہ مانگیں گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، ان کی قدر کرو۔ جنہوں نے بھائی قدر کی، ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لے کے فرماتے انی لا اجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیوں سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جنت پہ روک لیے جائیں گے اویس۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ دیکھیے کتنا بڑا۔ عرض کیا جائے گا اللہ کیوں روکا گیا؟ کہا پیچھے پلٹ کے دیکھو۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے جنتی نہیں جہنمی ہوں گے۔ فرمایا جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت کا صلہ ویسے کرنی، ایک کو نہیں، 10-20 کو نہیں، لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ اور جنہوں نے خدمت کی بھائی، انہوں نے عزتیں پائی، انہوں نے مقام پائے۔ حضرت بایزید بستامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں آپ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنا ہے، اگر اپنے حق معاف کر دو تو مہربانی ہوگی، میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کروں۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ اپنی اماں کو ناراض کیا، کس بات کی رخصت چاہیے؟ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں کہتے پتر شوق سے جاؤ۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا، اور بھائی اتنا نام لیا ہستی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا۔ آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ گھر آیا، میرا جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی۔ کہتے دستک دینے لگا تو آواز آئی بایزید ذرا رکو، اگر ماں کو سکھ نہیں دیا تو دکھ بھی کیوں دے رہے ہو؟ یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ آواز ہمسائے نے دی؟ آواز فرشتے نے دی؟ نہیں میرے بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ اس احساس نے روک لیا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ سنیے گا، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں، ساری رات دروازے کے پاس کھڑے رہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا۔ آپ جان گئے کہ میری اماں جان نماز تہجد کے لیے بیدار ہوگی۔ کہتے میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ بیٹا کتنے سال بعد آیا ہے؟ 12 سال بعد۔ اور ماں دستک کے انداز سے جان گئی آنے والا غیر نہیں، میرا پتر بایزید آ گیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے بایزید کو دیکھا۔ تن پہ پیرہن پھٹا، داڑھی میں راکھ اٹی، ایڑیاں بھی پھٹی تھی۔ کہتے میری ماں نے مجھے دیکھا تو کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ او میرے بھائیو، جس نے جو بھی پایا، جتنا بھی پایا، وہ خدمت سے پایا، عزت سے پایا۔ میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براز چارپائی پہ، 4 بیٹے رکھتا تھا۔ اور آپ جانتے ہو والدین کے ساتھ اولاد کا رابطہ کتنی دیر تک رہتا ہے، یہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو ہم والدین سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا والدین کے ساتھ رابطہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا بہت بڑی آزمائش ہے، اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یہ اس سے بڑا امتحان ہے۔ آپ اکثر بوڑھوں کو دیکھتے ہو اور یہ باتیں سنتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھر دے لے جائے۔ بھائی اچانک موت سے تو حضور نے پناہ مانگی ہم، کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لیکن یہ بوڑھا اچانک موت کیوں چاہ رہا ہے؟
کیونکہ اس نے تڑپتی کہانیاں دیکھی ہیں، اپنے ہی گھر میں اپنے بھائی کو تڑپتا دیکھا، ہاں اپنے ہی گاؤں کی کئی ایسی کہانیاں کہ پتر باپ کو چھوڑ کر خود شہروں کا رخ کیا، انہیں دیہاتوں میں چھوڑ کے صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے اور بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے، اور وہ نالائق اولاد ماں باپ کا کبھی حال پوچھنے تک نہ آئی۔ یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا، 4 بیٹے، ایک بیٹا لائق تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ابا جان اس وقت بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، تو میں ایک عجیب سا فیصلہ لایا ہوں، تمہاری سمجھ میں آئے تو مجھے بتا دینا۔ کہا اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جانتا تھا یہ دنیا کے بھوکے ہیں۔ تینوں نے نظریں ملائی، کہا تمہیں تمہارا باپ مبارک، ہمیں دولت دے دو۔ وہ دولت لے اڑے اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی، اور پھر تا دم آخر جب تک ابا جان زندہ رہے خدمت کی، اور جب والد دنیا سے گیا نا تو راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بوڑھے جب راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک جوانوں اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ سے مرنے سے پہلے وہ جملہ ضرور کہلائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں ستی خیرانے، جا پتر تینوں ستی خیر۔ ہم نے ویسے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا، بہت کم جگہ پہ یہ چراغ دیکھے ہیں، کہیں کہیں یہ روشنی دیکھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پہ بڑے راضی ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو بھائی۔ وہ بوڑھا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا، غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی، کہا پتر فلاں شجر کے نیچے 100 درم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ ان سے سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا اس میں برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 10 درم پڑے ہیں، کہا برکت، کہا اس میں برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درم پڑا ہے، کہا برکت، کہا ہاں اس میں ہے۔ درم اٹھایا، بازار آئے، وہاں دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی اس سے نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، لوگ تو دا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 20,000 25,000 30,000؟ اور نہیں میرے بھائی، 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ وہ سونا اٹھا کے گھر لے آئے، بادشاہ دوبارہ بلاتا ہے، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی یار، یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا، ایک جھگڑا ہوتا تھا بچپن میں، یاد ہوگا آپ کو بھی وہ دھندلا سا ماضی، وہ اپنا بچپنا ہم کہیں گلیوں میں کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، گھر کے ویڑے میں ماں باپ کے کندھوں پہ کھیلتے نظر آتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ معصوم سا، وہ ننھا سا جھگڑا بھی ہمیں یاد ہوگا، بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا نا، ماں میری ہے باپ میرا ہے، اور وہ کتنا خوبصورت جھگڑا تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ لیکن اب بڑھاپے میں یہ جھگڑا نہیں، وراثت پہ ہوا، 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں اس وقت کہتا جی گھر چھوٹا ہے، ایک بیٹا بولتا، وہ کہتا میرے خرچے بڑے زیادہ نہیں۔ شرم نہ آئی یہ بات کرتے ہوئے ہمیں؟ 4-6 بھائی تھے یار، ہم بھی، اکیلا کفیل تھا ہمارا باپ، ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا، 4 کو دارالرحمان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی کفالت کر لیتے، ایک جیسا کھانا ملا، ایک جیسا لباس ملا، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا۔ اور آج اتنی ناکمی اولاد ہوگی کہ وہ کہتی ہے میرے پاس خرچے باپ کے اٹھانے کے نہیں، اور باپ کا تو چشمہ ٹوٹ جائے، ڈرتے ڈرتے بیٹے کو کہتا نہیں ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے، وہ تو دوائی کی پرچی دیتے ہوئے جھجکتا ہے کہ کہیں، اور اگر وصول بھی کرتے تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج ان کی باری آئی تو ہم جان چھڑا رہے ہیں، آج ان کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست۔ آج بوڑھے ماں باپ کی 4 پائی برآمدے تک لائے ہو نا، تو توقع رکھو آنے والے کل میں یہ 4 پائی برآمدے تک نہیں رہے گی، باہر گلی میں پھینکے گی اولاد۔ ان کی خدمت عاشقوں کی طرح کیا کرو یار۔ ساری زندگی ہماری خاطر ان بیچاروں نے پردیس کے دھکے کھائے، خواب دیکھتے رہے کہ یہ کل کو بڑے ہوں گے، بہت بڑے علامہ صاحب بنیں گے، بہت بڑا افسر بنے گا، بہت بڑا بزنس مین بنے گا، لیکن ہم اتنے نالائق ہوئے کہ یار ماں باپ کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔
ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کی تکریم ان کی زندگی میں کرو. جنہوں نے عزت کی ان کی عزتیں، ان کی قدریں بحال ہیں آج. اور جنہوں نے دکھ دیے بھائی جان، ماں باپ کی خدمت کا صلہ دنیا میں آخرت میں تو ملتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کو ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے زمانے میں رسوا ہوتے ہوئے. الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے نبی فرماتے میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اور بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا انتظار کرے سرخاندیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دنسا دیا جائے گا، آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. کب میرے بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. میں نے عرض کیا ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کبھی سرخ آندیاں، کبھی زلزلے، کبھی زمین میں، اور کبھی آسمان سے یالہ باری ہوگی. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. جب مائیں، گھر گھر کی کہانیاں دوست. پہلے اولاد ڈرتی تھی یہ ناراض ہو گئے تو کہیں ہماری آخرت نہ برباد، رب نہ ناراض ہو جائے. اور اتنی دیر تک حلق سے لقمہ نیچے نہیں جاتا تھا جتنی دیر تک ان بوڑھوں کو ہم راضی نہیں کرتے، ناز برداریاں اٹھاتے تھے. لیکن آج کل ویسے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی بات پہ تھوڑی سی تلخی آئی تو کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دے. یہ رویہ ہم نے دیکھے ہیں. آپ ماں باپ کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں، لمبی تان کے سوتے ہیں، برادری میں پرے پنچایت میں ذلیل کرتے ہیں. مجھے ٹوبا ٹیک سے ایک بچہ ملا 18-20 سال اس کی عمر. دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی. آج کا جوان تو چوک چوباروں پہ نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے نظر آتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجائے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ کتنا سعادت مند کہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے اس کے محلے کے، وہ کہتے ہیں مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کی ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی، بڑا انسان رویوں سے ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات. وہ کہتا چرب زبان تھا، وہ کہتا مجھے بٹھاؤ، میرے ابا کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کھا یار، بڑھاپا تو خود آزمائش. تھوڑا سا مزاج چڑچڑا ہو گیا ہوگا کسی بات پہ، بعض کو ویسے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا جاؤ معذرت کر کے آؤ. میں نے دل کے دروازے پہ دستک دینے کی کوشش کی کہ میں کامیاب ہوا. 10 سے 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے رو کے کہتا مولوی صاحب میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں ابا کے سامنے، اور ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا. او بھائی آج سینے سے لگو. ہاں آج دوست کو دے کر باہیں پھیلاتے ہو، باپ کو دے کے رستہ بند، آپ آج باپ کے سینے سے لگو، ورنہ کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. لیکن اس دن رونے سے کچھ نہیں ملے گا. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی، جب بوڑھا باپ ذلیل ہو جائے گا. ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر کہیں اشارے پہ سگنل پہ کھڑے ہیں یا کہیں ٹول پلازے تک پہنچے تو یقین جانو 80 سالہ بوڑھے رات 2 بجے ہاتھوں میں کوئی پاپڑ بیچ رہے ہوتے، کوئی مرونڈا بیچ رہے ہوتے، کوئی ٹافیاں بیچ رہے ہوتے. یقین جانو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی نالائق اولاد کہ ان بوڑھوں کو اس عمر میں تو آرام کرنا چاہیے تھا، اور یہ رات 2 بجے جو ہے نا وہ سگنل پہ کھڑے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، غبارے بیچ رہے ہیں. اب تو عاشقوں کی طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی. اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا صاحب اگر یہ ناراض ہوئے. فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو رب ناراض ہو جائے گا. میرے ایک ملنے والے، میری ملاقات ہوئی تو میں نے خیریت پوچھا تو پتہ نہیں کب سے اندر زخمی تھا.
تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں نا. تو مجھے کہتی کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ اس بڑھیا نے پکڑا اور اپنے سر پہ رکھا تو یقین جانو ایسا لگا کہ ابھی سر پھٹ جائے گا. جس میں وہ آٹا گونتی ہے نا اس کو پرات ہم کہتے ہیں لوگ, وہ پکڑی اور ماں کے سر پہ دے ماری. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو رب ناراض ہو جائے گا. جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی, مولوی صاحب آپ سے مشورہ کرنا ہے. اپنی کہانی سناتا ہے. ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی, اکیلا ہوں, کوئی بہن بھائی نہیں. میری ماں نے مجھے بڑی محنت سے پالا پوسا, بڑا کیا, لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے, جھاڑو دیے. وہ کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, شادی شدہ ہوں, اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ, گھر والی کا کچھ کم ہے. آپ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ کہ میں کروں تو کیا کروں, دو راہے پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا بھائی جان درگزر کرو, اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ کہ جس طرح پیچھے ماں چھوڑائی ہو یہ بھی ماں ہے, بڑھاپا امتحان ہے, یہ سمجھاؤ اسے. تو مجھے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم, جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا, خواب دیکھا, اور آج اسے تیری ضرورت پڑی تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے. جب ماں باپ رسوا ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. ان کی قدر کرو جوانوں, اور ان کی زندگی میں کرو, بہت بڑی دولت ہے. میرے نبی فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو ماں یاد آ گئی. اللہ اکبر. یہ مکی دور نہیں دوست, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا, خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. یہ انسانی فطرت ہے. میں اور آپ اپنا ماضی اگر تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں تو ایک دھندلا سا نقشہ ضرور ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتے نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, بھائی جان گنڈے سے کھا لیتے تھے, لسی میں نمک مرچ ڈال لیتے تھے اور اس سے روٹی کھا. ہمیں یاد آتا ہے تو کسی نے فقیر سے پوچھا نا کہ بابا جی سب نال مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا سب نال مزیدار بھوک ہوندی ہے. وہ بھوک کا زمانہ یاد آتا ہے یار. اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. کیوں؟ کہ کہیں قرض نہ مانگ لے. قرض مانگ لیا دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں دوست, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. اللہ اکبر. جی توجہ فرمائیے گا جی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جی توجہ فرمائیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں, وہ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. لیکن دولت جہاں ڈیرے جماتی ہے دوست, وہاں رشتے, وہاں قدریں بھی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہیں. تو خیر یہ بھی ایک بڑا تلخ کہانی ہے کہ پھر رشتوں کی قدریں بھی بھول جاتے ہیں لوگ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اوپر جانے میں وقت بڑا لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں وقت کوئی نہیں لگتا. اور اپنے آغاز کو یاد رکھیے گا کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں آ کے کھڑے ہوئے. تو جو لوگ اپنے آغاز کو یاد رکھتے ہیں وہ بہت بھی آگے چلے جائیں تو ان کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو خیر زمانہ یاد آتا ہے یار, کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کاش ماں باپ ہوتے تو یہ عزت کی بہار بھی دیکھتے. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر ہیں, دوڑتی گاڑیاں ہیں, فلک بوس عمارتیں ہیں, بنگلے ہیں, پلازے ہیں. انسان آرزو کرتے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے, آنکھوں میں آنسو آئے, ماں یاد آئی. اور ماں کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی.
ابوا نامی ایک بستی ہے، یہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے بیمار ہو گئی، بخار تلخ تھا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں خوب سی گئی، دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنی وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا نہ آیا، لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہو۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے کہا آج ہم بھی رخصت جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، ہم بھی رخصت اسی طرح چاہیں گے۔ پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا بچپنا، اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی۔ تو پھر وہ مقام بدر جو وہاں سے 85 کلومیٹر دور ہے، ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج ماں کی یاد آئی، مصلی امامت اور تحد نظر صاحب، آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا کاش ماں ہوتی تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، اماں جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا۔ آپ فرماتے میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جوانوں، اس دولت کی قدر کرو۔ مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو یار، آپ کے کندھوں پہ آپ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرا کہنا ہے کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں آپ کے پاس جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو؟ گپ شپ لگایا کرو یار ان کے ساتھ، انہیں کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی باہر ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی کبھی ابا جان سے کہا کرو ابا جان کو ماضی کی بات سناؤ، بچپنے کا کوئی دوست سناؤ، وہ بچپنے کی وہ ساری محبتیں سنائیں گے اور پھر بچھڑنے کی کہانی بھی سنائیں گے۔ اور بیٹا اپنے باپ کو 100 کلومیٹر دور اپنے پرانے دوست سے ملانے جائے، مرے گا باپ؟ یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے ہمارے بھائی جب ہم انہیں وقت نہیں دیتے۔ اولاد کو دھوکہ لگا اور ہم ساری زندگی یہی سمجھتے ہم 500,000 ہفتے بعد خدمت کر دیتے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ او بھائی ہمارے پیسوں کے نہیں بھوکے ہوتے، انہوں نے زندگی میں بڑے پیسے کمائے ہوتے اور خرچ بھی ہمارے اوپر کیے ہوتے ہیں۔ پیسے نہیں چاہیے یار، انہیں صرف آپ چاہیے۔ ان کی آرزو ہوتی ہے ہم نے پردیس کے دھکے کھائے، ہم نے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیے، انہیں بڑا دیکھنے کے لیے خواب دیکھتے رہے، یہ بڑے افسر بنے، بڑے علامہ صاحب بنے، وہ خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے یار، اب چلنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ اب ان کی آرزو کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے تو یہ نہیں مریں گے۔ ہاں ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی کبھی کپڑے لے آئے، کبھی اچھی چادر لے آئے۔ یقین جانو آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نے دے کے تو دیکھو، لیکن صد افسوس ہم ایک گھر میں ہی رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں گزارتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہماری والدین سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، یہ ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں ہمارے پیسے چاہیے۔ یقین جانو کل کو آپ جب اس جگہ پہ آؤ گے تو سوال آپ سے بھی کیا جائے گا کیا پیسوں کے لیے بیٹھے ہوتے تھے وہ؟ انہیں صرف ہم چاہیے، ان کی آرزو تھی کہ اب ہماری اولاد ہمارے ساتھ وقت گزارے۔ لیکن یہ اب بڑھاپا آیا اور اولاد کے رحم و کرم پہ آئی تو پھر ماں باپ کی زندگی بڑی کٹھن ہو گئی۔ یہ دیہاتوں میں گھر تو دے دیا بھائی لیکن وقت نہ دیا، عزت نہ دی، پیار نہ دیا، توجہ نہ ملی، تو یہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں۔ میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، وسیم عباس صاحب میرے دوست ہیں، انگلینڈ ہوتے ہیں، ان کی والدہ کا ختم تھا، یہی گفتگو تھی، میں نے دوران گفتگو اپنے ایک دوست کی بات سنائی۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے،
میں نے ماں جی سے کہا ماں جی کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا پتر سارے ہی صحیح نے. تو میں نے دکاندار کو کہا یہ ساری پیک کر دو. یہ اس کی محبت میں نے 2 لفظوں میں بیان کی. تو وہ صاحب مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے, وسیم صاحب. مجھے وہ سناتے ہیں کہ میں نے اماں کو کال کی اور پوچھا کہ ماں جی آپ کیا کر رہی ہو؟ تو مجھے کہہ دی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. کہتے دل کو ایسی چوٹ لگی. ماں نے ویسے محبت میں کہہ دیا نا کہ پتر کھانا ہی تے آ جا. وہ کہتا میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور سیدھا پاکستان آیا, اور اسی دن آ کے ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا ساگ کھایا. محبت کہاں سے کھینچ لائی, ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے ماں کے قدموں میں آ گئے. اور ہم کتنے بد نصیب کہ ایک گھر میں رہ کے ہی اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں. یارانو ویکھ کے بازو پھیلا لیتے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں. ان کی قدر کرو بھائی, ان کی زندگی میں کرو, یہ بڑی دولت ہے, یہ دوبارہ نہیں ملیں گے. میرے چچا دوستوں کے ساتھ باہر کسی کھلی جگہ لوڈو کھیل رہے تھے, دادی اماں انہیں لینے آئی تو کہا چلو بیٹا گھر. شادی شدہ تھے, وہ اچھے تھے, ان کے تھوڑے سے جذباتی ہوئے کہ اماں میں بچہ ہوں, آپ چلو گھر میں آ رہا ہوں. تو وہ تو گھر چلی گئی. تو ان دوستوں میں سے ایک کا نام اسلم تھا, وہ آپ دیدہ ہو گیا. کہا تینوں کیا ہوا, تینوں کی ہوا ہے؟ اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں کہتا پتر کا آ جا. او بھائی یہ چلے جائیں گے نا, جب روٹ کے چلے جائیں گے زندگی راستہ نہیں دے گی, کوئی راہوں میں نہیں بیٹھے گا, کوئی انتظار نہیں کرے گا. یہ دولت ہے تو اس کی قدر کرو یار, ان سے پیار کیا کرو, ان سے مشورہ کیا کرو, ان سے گپ شپ لگایا کرو, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. آخری بات 1-2 گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی, دل میں شوق ضرور پیدا ہوا کہ کاش کے ماں باپ ہوتے تو ہم خدمت کرتے. اور مجھے واصف علی واصف کے جملے نے بڑی روشنی دی. واصف علی واصف سے سوال کیا گیا کہ ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہیے, کوئی عمل وظیفہ؟ تو بڑے 2 جملے ہیں ان کے مختصر سے. آپ فرماتے ماں باپ پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. توجہ دلاؤں گا, یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی, کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. غربت امارت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا یار. کوئی مت خیال کرے میں پڑھا لکھا بڑا ہوں, میں سیانہ بڑا ہوں اس لیے میرے پاس دولت زیادہ ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, یہ ایک امتحان ہے, امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی. کتنا اچھا تھا کہ یار امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لیتا, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے, روڑی پہ پھینک دیتے ہیں. لیکن دیوار کے متصل غریب کا بھائی, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں, لیکن صفا کتنا کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے, اسے کبھی پرواہ بھی نہیں ہوئی. وہ کسی نے کہا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا, تو اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. اشفاق احمد کہتے دادی کہا کرتی تھی جو بچے مٹھی بند رکھتے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے, جو کھول کے رکھتے اس میں چیز زیادہ آتی ہے. اشفاق احمد کہتے کون سا پلے سے دینا ہے یار, اللہ کے دیے سے دینا ہے. اپنے غریب بھائی کی مدد کیا کرو یار. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے. بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے, کتنا اچھا تھا بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. توجہ دلاؤں گا اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے, ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم نے جو دیکھا امیر بھائی کے پاس غریب بہن رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تیری جرت کیوں ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تے دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے. رازق ہم ہیں بھائی. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں, ہم کہتے فتنہ چنگا مغرول تھا, لیکن بہنیں بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں یار. اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو. مجھے ایک صاحب نے کال کی بہن تحفہ دے لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین. پہلی بات تو یہ ہے بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہنوں کو یہ بھی خوف ہوتا ہے اگر میں نے بھائی سے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھپھی نو منہ نہیں لانا, مار گئے تینوں میرے جنازے دینے تکے دے گئے, کیا غلط کیا؟ خود 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا, بہن نے حق مانگا تو اس سے رشتہ ختم کر لیا. اپنی بہنوں کو عزت دو یار. انہیں کبھی کبھی گھر بولا. صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی مدد کرتے اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن یاد کرو ماں باپ جب تک زندہ تھے تو وہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے. داماد کا ترلا کا پتر تو چھوڑ جا, واپس ہم چھوڑائیں گے. ماں باپ کے جانے کے بعد 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی. یہ گرمیوں کا موسم ہے, چھٹیوں کا موسم ہے. اس موسم میں بہنیں بچے بھی ضد کرتے کہ ماں ہم نے جو ہے وہ نانکے جانا ہے, ننیال جانا ہے. تو بھائی جان وہ تو 2 دن ہمارے پاس آتی ہیں اور ہمارے رویے دیکھ کے واپس گھر چلی جاتی ہیں. اپنی بہنوں کو بلایا کرو یار, ان کی خدمت کیا کرو. کبھی کبھی سارے بہن بھائی اکٹھے بیٹھا کرو. وہ پرانی یادیں نہیں آتی یار, وہ بچپن کا زمانہ نہیں یاد آتا.
انگلی تھام کے چلنا، ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا، وہ ناراضگی، وہ محبت کی کہانیاں کا ہم بھول گئے یار. مجھے ایک صاحب نے کہا 35 سال ہو گئے پائی نمون نے، میں شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے. اگر ماں باپ کو قبروں میں اگر چاہتے کہ وہ اسودہ ہوں تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت کرو. ماں باپ قبروں میں اسودہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عزیزم کے والد گرامی کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ.